ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی گاؤں میں چار دوست رہا کرتے تھے، انور، جمال، فرید اور کامران۔ وہ بہت غریب تھے، دن رات خوب محنت کرتے مگر پھر ان کی غربت دور نہ ہوتی۔ ایک روز ان کے گاؤں میں بزرگ آیا، انہوں نے چاروں دوستوں کی حالت دیکھی تو انہیں ترقی کی دعا دی اور ان سے کہا اپنی قسمت آزمائے، ملک اور نامی قصبے جاؤ، وہاں سے تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی، مگر خبردار زیادہ لالچ نہ کرنا، بلکہ جو کچھ ملے اسے صبر شکر کر کے گھر واپس آ جانا، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ چاروں دوستوں نے بزرگ کی بات سنی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کا آسمان بہت لمبا تھا، وہ آپ میں باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے چلے جا رہے تھے۔ ایک ماہ میں ملک پر پہنچ گئے جہاں تانبے کی کام تھی۔ وہاں ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ تانبے کے جتنے سکے ہیں تو ضرورت میں تم لے لو اور چلے جاؤ۔ انور نے اپنے دوستوں جمال، فرید اور کامران سے کہا میں تم یہاں سے تانبے کے سکے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ جمال اور فرید اور کامران نے ان پر ہنسنے لگے، یہ تانبے کی کان والی جگہ ہے، آگے یقیناً چاندی کی کان آئے گی، تم صبر تو کرو۔ مگر انور نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تانبے کے ڈھیروں سکے لے گیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا، اور باقی تینوں دوست آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے چاندی کی کان کی تلاش تھی۔ اب سفر مشکل ہو گیا تھا، کھانا بھی ختم ہو رہا تھا اور ان کی ٹانگیں بھی دکھنے لگی تھی۔ آخر کئی دنوں کے بعد وہ چاندی کی کان والے سے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی ایک بورڈ پر عبارت لکھی ہوئی تھی، چاندی کے جتنے بھی سکے ہیں لے جاؤ اور جو آپ کی ضرورت میں ہے اور واپس چلے جاؤ۔ اب جمال نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا میں تھک چکا ہوں، میں یہیں سے چاندی کے سکے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر فرید اور کامران نے کہا تھوڑا صبر بھی کر لو، ہو سکتا ہے آگے سونے کی کار ہو، ہمارے منتظر ہو۔ ادھر فرید اور کامران سونے کی تلاش میں آگے بڑھتے ہوئے سفر شروع کر دیا۔ وہ دونوں راستے میں خیالی پلاؤ بھی پکا رہے تھے کہ جب سونے کی کار پر پہنچے تو انہوں نے وہاں اتنی دولت حاصل کر کے اور اپنے پورے علاقے میں بادشاہ بن جائیں گے، مگر سفر بہت لمبا تھا۔ جلد ہی وہ ہمت ہارنے لگے، کھانا پہلے ختم ہو چکا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح وہ چلتے رہے۔ آخر سونے کی کان پر پہنچ گئے جہاں فرید نے کامران کو اپنا فیصلہ سنا دیا، میں اپنی ضرورت کا سونا لے کر واپس جا رہا ہوں۔ کامران نے کہا میں تو ہیرو کی تلاش میں آگے جاؤں گا، میرے لیے یہ سونا کافی نہیں ہے۔ یہ سن کر فرید نے کامران سے کہا بیوقوفی مت کرو، یہاں سے آگے چل قصبے میں چاہے جتنی دولت لے لو، مگر گھر چل پہنچتے پہنچتے وہ راہ میں ختم ہو جائے گی۔ مگر کامران نہ رکا، وہ آگے چل دیا اور فرید اپنی ضرورت کا سونا لے کر واپس لوٹ گیا۔ کافی طول عرصے کے بعد کامران ہیرو کی کان پر پہنچا جہاں اس نے ایک آدمی دیکھا جس کے گلے میں لوہے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ کامران کو دیکھ کر انہوں ہنستے ہوئے کہا آ گیا اور ایک بیوقوف اور آ گیا، اب یہ زنجیر اس لالچی کے گلے میں پڑی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی گلے میں یہ زنجیر نکل کر کامران کے گلے میں آ پڑی۔ کامران نے اٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آدمی بولا میں بھی تمہاری طرح ہیرو کی لالچ میں یہاں آیا تھا، میرے پاس بہت کچھ تھا مگر مجھے زیادہ کی حس تھی، اس لیے میں یہاں آ گیا اور پھنس گیا، اب میں آزاد ہوں اور تم قیدی۔ ہیرو کا کوئی اور لالچی آئے گا جو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چل پڑا۔ کامران نے زنجیروں سمیت دوڑ لگائی، وہ پاگلوں کی طرح چلتا رہا لیکن راستہ بھٹک گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ برسوں سے وہ کسی لالچی کا انتظار کر رہا تھا، جب کوئی لالچی آئے گا تبھی اسے عذاب سے نجات ملے گی۔